بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو، بہت سارے واقعات ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک مشہور واقعہ ہم نے اپنے بچپن میں سنا۔ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، جیسے ہماری تربیت ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، جیسے ہمارے گھروں کا ماحول ہوتا ہے، بچپن میں جو چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، اس وقت ہمارا دماغ اور علم اس لیول کا نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو پرکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ ہمیں بھی بچپن میں یہ قصہ سنایا گیا، اللہ مغفرت فرمایا ہماری نانی اماں کی۔ انہوں نے یہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصویر تھی، اپنے سرہانے لگائی ہوئی ہوتی تھی سر کے اوپر۔ یہ جو بیڑا تارنے والی کشتی، 12 سال بعد جو ایک ڈوبی ہوئی کشتی ہے، تارنے والا واقعہ ہے یہ والا۔ تو آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ایک مریدنی تھی، تو اس کے جو بارات گئی کہیں دریا پار، تو واپسی پہ وہ ڈوب گئی۔ تو پھر وہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی رہی، اور یا جب بھی گئی تو انہوں نے دعا کی یا پانی میں جا کے ایسے انگوٹھا کیا، اور 12 سال بعد اسی طرح بارات واپس دریا سے ڈوبی ہوئی نکل آئی۔ اب پیارے بھائیو، جب لاجک پہ بھی جائیں آپ اور علم کی بات بھی کریں، علمی اختلاف رکھیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیسی ماں تھی جو اس بارات میں گئی نہیں خود۔ بچے کی شادی ہو، آپ خود ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ آج ہماری کون سی ماں ہے جو اس کے بیٹے کی شادی ہو اور وہ شادی میں نہ شامل ہو۔ تو یہ تو ایک لاجک سمپل سی بات ہے۔ اب جہاں تک علمی بات ہے، تو ہمارے پاس 2 طرح کا ہی نالج ہے جس کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ایکوائرڈ نالج ہے اور ایک ریویلڈ نالج ہے۔ ریویلڈ نالج یہ ہے جو قرآن اور احادیث میں ہمارے پاس ہے، اور ایکوائرڈ نالج وہ ہے جو سائنس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ریویلڈ نالج میں اگر ہم آئیں تو قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں، یہ چیپٹر نمبر 21 ہے اور ورس نمبر 5، آیت نمبر 5 میں جو لوگ ہیں کفار مشرکین، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کچھ معجزات مانگ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں وہ معجزات کیوں نہیں دکھاتا جو اس سے پہلے انبیاء دکھاتے تھے۔ اب اس سے پہلے انبیاء جیسے سمود علیہ السلام کے لیے اونٹنی ظاہر ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، وہ پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا۔ اب اور بھی اس کے بہت سے کام تھے، پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے نکل آتے تھے، سمندر پہ مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ رستہ بن جاتا تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ وہ مردے زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ سارے معجزات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں۔ اب سورہ انبیاء آیت نمبر 5 کے مطابق آقا علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، امام اعظم ہیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے تھے وہ اگر دعا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی میں یا ان کے ان معجزات کی دعوت جو انہوں نے دی یا گزارش کی یا چیلنج دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ کسی اتھینٹک روایت سے ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث سے بھی ایسا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ نہیں کیے۔ جہاں تک بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مردے زندہ کرنے کی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ طب جو ہے وہ بہت ہائی لیول پہ تھی۔ بڑی بڑی کوڑ کا اور اندھے پن کا اور بہت ساری چیزوں کے علاج ہوتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے، اپنے رسول سے مردے کو زندہ کروایا،
کہ طب والے میڈیکل والے آئیں نا مردہ زندہ کر کے دکھائیں، تو کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب جو تھا حکیم وہ مردہ زندہ نہیں کر سکتا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کر کے دکھایا اللہ کے عطا کردہ معجزے سے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ مردہ سے زندہ نہیں کرتے تھے کہ اٹھو اور جاؤ، وہ جائے گھر چلا جائے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دے. نہیں، وہ بھی صرف قبر سے اٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اور بس پھر واپس اپنی قبر میں. اتنی ہی اس کی زندگی ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر دیکھیے کہ مردے زندہ کرنے کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے مردے زندہ. دیکھیے غزوہ احد میں جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، کس بے دردی سے شہید کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا جنازہ پڑھایا، اور وہ جسم مبارک، ناش مبارک اس طرح تھی کہ اٹھائی نہیں جا سکتی تھی. تو دوسرا جنازہ ساتھ اٹھاتے اور حمزہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ وہیں ہوتا. تو ایک ایک کر کے 70 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کا جنازہ پڑھایا ہر جنازے کے ساتھ. اتنی محبت رکھتے تھے، اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی اپنے چچا جان کی شہادت پر، جو اسد اللہ تھا، اللہ کا شیر جس کو اللہ نے کہا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا کہ تمہاری امت میں سے، تمہاری نسل میں سے، حسنی حسینی سیدوں میں سے غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے تو 12 سال بعد ڈوبی ہوئی کشتی واپس زندہ کرنے ہیں لوگ، تو آپ بھی چچا کو کر لیجئے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق نہ رکھتے تھے کہ اپنے چچا کو زندہ کر لیتے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے تھے، کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق نہ رکھتے تھے کہ اپنے بیٹے کو، منہ بولے بیٹے کو، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ تم سب میں سے عزیز ہیں. اسامہ بن زید کی امارت پر جب لوگوں نے امیر لشکر بنانے پہ باتیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے تمہارے اس کے باپ پر بھی تم لوگوں نے تان کیا تھا، اللہ کی قسم وہ مجھے اس وقت تم سب میں سے عزیز تھا، اور اب اس کے بعد یہ اس کا بیٹا مجھے تم میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے. تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر تھا، جب اس کو شہید کیا گیا تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں فرما سکتے تھے کہ اللہ میرے بیٹے کو اٹھا دے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 3 بیٹے فوت ہوئے، تو کیا ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں فرما سکتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو کیا اس وقت جو لوگ تھے آل رسول میں سے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، وہ دعا کرتی کہ پروردگار ہمارے بھائی کو زندہ کر دے، ان بچوں کو زندہ کر دے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ سنتے؟ ضرور سنتے. اس لیے پیارے بھائیو، یہ جو معاملات ہیں یہ نہیں ہو سکتا ایسا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی ہے دوسرا الہ جو زندہ کرے یا مارے کسی کو؟ تو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں نمرود سے کہا تھا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے؟ تو یہ انبیاء کا ہمیشہ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا، دعوت حق ہوتی تھی کہ میرا اللہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو ایک جو سچا مومن ہے، سچا مسلمان ہے، اس کو یہی چاہیے کہ اپنے ایمان کا حصہ یہی رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی زندہ کر سکتا ہے
اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی موت دے سکتا ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے تو پھر اس کا اپنا ایمان ہے، اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ معاملہ یہ ہے، بچپن میں ہم بھی یہ بات مانتے رہے ہیں، جب تک سمجھ نہیں تھی، کیونکہ جیسے بتایا گیا تو ہم بھی وہی لے کے چل رہے، کبھی غور کیا ہی نہیں۔ تو یہ ساری ایک کہانی ہے، اس میں وہ لنگوٹی، بھاگتے چور کی لنگوٹی، وہ یہ چھوڑ گیا ہے کہ اس کی ماں شادی میں کیوں نہیں گئی، تو یہ چوری اس کی پکڑی گئی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ماں نہ جائے، اور یہ ساری ایک پلانٹڈ سٹوری بنائی گئی کہانی ہے، اور ہمارے یہاں چونکہ ایسی کہانیاں بکتی ہیں اور یہ چل رہی ہے۔ اب دیکھیے حق بات کہنا کتنا مشکل ہے کہ لوگ یہ بات نہیں کہہ سکتے، لوگ مارنے پہ دوڑائیں گے، لیکن حق بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، اور اس قسم کی جو سٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں، ان سے اجتناب کریں، ان کو بیان کرنے سے اجتناب کریں، اور اصلاح کریں، اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں، اور ان کو صحیح اصل جو ریویلڈ نالج ہے یا ایکوائرڈ نالج ہے، یہ دو طرح کا ہی نالج ہے، اس پہ لائیں۔ یہاں پہ جو بات ہوگی اسی کو سچ مانا جائے گا۔ میں نے بتا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام والی جو مردے زندہ کرنے کی بات تھی، اس کی حقیقت کیا تھی، اور وہ کتنی دیر تک ہوتے تھے۔ تو یہ والی بالکل سٹوری ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، کوئی معجزہ دکھایا، ایون وہ مانگتے بھی رہے تو نہ ہوتا، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دکھاتے۔ اس لیے ایسی من گڑت باتوں سے اور عقائد کو خراب کرنے والی باتوں سے اپنے آپ کو نکالیے، اور صحیح رائے ہدایت کی طرف آئیے۔ یہ رائے ہدایت ہے قرآن پاک اور احادیث۔ جزاک اللہ خیرہ۔